اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آج اللہ کے شکر کے ساتھ انشاءاللہ اس بابرکت ذات کے بہت زیادہ شکر کے ساتھ ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 5 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ النساء ہماری شروع ہو چکی ہے۔ آج کے ہمارے جو پارہ کے کی پوائنٹس ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اس میں نکاح سے عزت، خاندانی نظام، نشوز، تیمم، عدل کا قیام، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جو بھی ہمارے امیر ہوتے ہیں ان کی اطاعت، ظلم سے کیسے قتال کیا جائے گا، اور بلا تحقیق بغیر کسی انویسٹیگیشن کے جو خبریں پھیل جاتی ہیں کہ سچی ہیں یا جھوٹی ان کی بات ہوگی، پھر قتل کی سزا، اور پھر صلاۃ الخوف، اور جہاں پر کسی بات پہ علماء کا اجماع ہو جائے، کسی بات پہ وہ متفق ہو جائیں، اس کو دیکھیں گے ہم۔ ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں ان کی کچھ باتوں کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ صلح میں خیر ہی خیر ہے، اس چیز کو لیں گے انشاءاللہ۔ انصاف، نیک صحبت اور منافقین کے حالات کو بھی دیکھیں گے۔ یہ ہمارے کی پوائنٹس ہیں جن کو ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے کل جو جو تھا ہمارا فورتھ پارا، اس کی جو ہم نے اینڈنگ کی تھی تو وہ محرم خواتین کی بات پہ کی تھی، ایسی خواتین جن سے نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اس کے کچھ اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی سورۃ النساء کو 5ویں پارہ میں بھی آگے کنٹینیو کیا ہے کہ وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہوں، یعنی کہ جن کی بھی شادی ہو چکی ہو، اس وقت تک جب تک کہ وہ اس پرسن کے نکاح میں ہیں کوئی اور ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ پھر اگلا بہترین پوائنٹ ہے جی نکاح سے عزت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نکاح کرنا عورت کو عزت دینا ہے، نکاح سے عورت کو عزت ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جن محرم عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ہم نے جو کل اس پہ روشنی ڈالی تھی، جو بھی محرم عورتیں ہیں ان کو چھوڑ کے باقی سب عورتیں حلال ہیں۔ تم اپنا مہر اپنا جو مال ہے بطور مہر خرچ کر کے اگر ان کو نکاح میں لانا چاہتے ہو تو لا سکتے ہو۔ وہ عورتیں جو محرمات کے علاوہ ہیں ان کی بات کی جا رہی، بشرطے کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، اور نکاح کا رشتہ قائم کرنے سے ان کو بھی عفت حاصل ہوگی، صرف شہوت لینا مقصود نہ ہو، کیونکہ عورت کوئی ٹول نہیں ہے جس سے شہوت حاصل کی جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو باقاعدہ نکاح میں لے کے رہو، ان کو عزت دو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن ہمیں اس چیز کی ٹیچنگز دے رہا ہے۔ قرآن نے، ہمارے دین نے عورت کو عزت دی ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب کے زمانہ جاہلیت میں عورت کو بالکل بھی کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب اسلام جب تک نہیں پھیلا تھا، زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایک جو مرد ہے وہ 50 عورتوں سے شادی کر لیا کرتا تھا، تو اس وقت یہ احکام جاری کیے گئے معاشرے میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ عورتوں کا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ نکاح کرو، اور اگر تم ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو تو ان کو حق کے مہر دو۔ اچھا، اب کی سچویشن ہے کہ اگر کوئی غریب ہے وہ مہر نہیں دے سکتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اس بات کی طاقت نہیں رکھ سکتے کہ وہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کریں، تو اس زمانے میں چونکہ غلام عورتوں کا بھی رواج تھا، غلام مرد بھی ہوا کرتے تھے اور غلام عورتیں بھی ہوا کرتے تھے، جن کو ہم اردو میں زبان زد عام کنیز کہتے ہیں یا لونڈی کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اگر کسی کی کوئی باندی ہو، کوئی کنیز ہو، کوئی لونڈی ہے، کسی غلام عورت سے وہ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن ان کے جو احکامات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ مگر اگر تم حق مہر نہیں دے سکتے تو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے زیادہ بہتر یہ ہے، یعنی ان باندیوں سے نکاح کرنا تم میں سے صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ یہ ان کے لیے ہے جو تم میں سے یہ سمجھیں کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے اگر وہ نکاح نہیں کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اگر تم صبر کرو، اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھو، زنا میں مت پڑو، کسی اور جنسی گناہ میں بھی مت پڑو، اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور صبر کا اجر بھی ملتا ہے۔ تو ابھی جو سچویشن ہم معاشرے میں اکثر دیکھتے ہیں نوجوانوں کو لے کر، یا سرٹن ایج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ میرے اندر خواہشات ہیں تو میں گناہ کیسے نہ کروں، میں کیسے بچوں۔ تو اب یہ گناہ جو ہے وہ کوئی چوائس تھوڑی ہے کہ آپ اسے کہیں کہ ایز اے چوائس آپ اس کو لے رہے ہیں۔
ڈیفینیٹلی اگر آپ کو ایک شہوت آپ کے اندر آ رہی ہے، آپ کے اوپر حاوی ہو رہا ہے، اس وقت آپ اگر صبر کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈیفینیٹلی اس صبر کا آپ کو اجر دے گا. اور جب کیپیسٹی نہیں ہے اتنے صبر کی تو اللہ سے صبر کی توفیق مانگی جائے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے مزید اس بات کو ایلیبوریٹ کیا کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹا کر بہت دور تمہیں پھینک دیا جائے. تو اللہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ نکاح کو آسان کیا جائے، نکاح کو آسان کیا جائے. ایک مرد اور ایک عورت نکاح کے ایک خوبصورت رشتے میں، ایک بندھن میں جڑے، اور وہ اپنی ایک خاندانی جو ایک ہمارا پیٹرن ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی باعزت طریقے سے نکاح کے رشتے میں آئیں اور ایک خاندان جو ہے وہ آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا کہ جب خواتین نے اس زمانے میں یہ بات کی کہ اس چیز کا اظہار کیا کہ اگر ہم بھی مرد ہوتے تو ہم بھی وہ کام کر سکتے اللہ کے راستے میں جو کہ مرد کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جن چیزوں میں ہم نے تم کو ایک دوسرے پہ فوقیت دے دی ہے نا، اس کی تمنا نہ کرو. مرد جو بھی کمائی کرے گا نیکی کی کمائی تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور عورتیں جو بھی کچھ کریں گی ان کو ان میں سے حصہ ملے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کی اپنی اپنی ڈیو رسپانسبلٹیز بنائی ہیں. جو اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کرے گا جو اس کے اوپر عائد کی گئی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو اس کا اجر ملے گا. ہر بندے کے حالات دوسرے بندے سے مختلف ہیں، ہر بندے کا حساب ہوگا اس کے اپنے حالات کے مطابق. تو اللہ سے مانگا کیا کرو، اللہ سے فضل مانگا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاندانی نظام کی بات کی اور بہت تفصیلی اس کے احکامات بتائے گئے ہیں کہ ایک گھر کو، ایک فیملی کو کیسے چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرد عورتوں کے قوام ہیں، ان کے نگران ہیں، ان کے کیئر ٹیکرز ہیں، ان کا خیال کرنے والے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال کرنے والے ہیں، ان کو کما کر لا کر دینے والے ہیں. ان کے کھانے پینے، ان کے رہن سہن، ان کے کپڑوں کا، ان کی صحت کا ذمہ دار بنایا گیا ہے مرد کو. اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی بیوی اور بچوں کی ضروریات پوری کرنے کا ذمہ دار بنایا ہے. اب اگر اپوزٹ پہ سائڈ پہ دیکھا جائے کہ جو مرد سست ہوتے ہیں، کاہل ہوتے ہیں اور اپنی بیویوں کی یا اپنے بچوں کی ضروریات کا خیال نہیں کرتے، وہ عند اللہ گناہگار ہوتے ہیں. اب جہاں پر نگران ہونے کی بات کی جا رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ نگران ہیں، وہ قوام ہیں، وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے ایسا ماحول مہیا کریں، ایسا دینی ماحول جس کے اندر وہ عورت، اس کی بیوی خود بھی دین پر چل سکے اور اس کے بچے بھی دین پر چل سکیں. یہ رسپانسبلٹی مرد کی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اس کو کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنے خاندانی نظام کو اس طرح سیٹ کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی مخاطب ہو کے فرمایا کہ دیکھو یہ مرد نگہبان ہیں، یہ رسپانسبل ہے، تمہارے کیئر ٹیکر ہے، تمہاری ضروریات کو پورا کریں گے. اب نیک عورت کی کیا خوبی ہوتی ہے، وہ ایک خاندانی سسٹم کے اندر بات مان کے چلتی ہے. جب مرد نگران ہیں، ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے، وہ مشورہ بھی کریں گے عورت سے. پھر بیوی جو ہے اس کو کیا کرنا ہے، بیوی کو بھی آگے سے معاملات کو سمیٹ کر چلنا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو امیر بنایا ہے، قوام بنایا ہے، لیڈر بنایا ہے، سارے گھر کی ذمہ داری اس پہ ڈال دی ہے. اب عورت کو بھی چاہیے، بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مردوں کو اچھا ہی مشورہ دیں. اور اگر فرض کرے مرد کسی بات میں کوئی فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو اس کو مان جائیں. نیک عورت کی یہی تعریف ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گھر میں بات مان کے چلتی ہیں، جب شوہر گھر پر نہیں ہوتا تو حفاظت کرتے ہیں اس کے گھر کی، اس کے مال کی، اس کی اولاد کی، اور اپنی عفت کی اور اپنی عزت کی بھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح ہمیں 2 لائنر جو ڈسکرپشن دے دی ہے، اور ہمیں اس 2 لائنر ڈسکرپشن کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے. ایک عورت بینگ اے وومن، میری ذمہ داری کیا ہے؟ نمبر 1 کہ میں نے شوہر کیا اوبیڈینٹ رہنا ہے. نمبر 2 جب وہ گھر پہ نہیں بھی ہے تو میں نے حفاظت کرنی ہے. کس چیز کی؟ اس کے گھر کی، اس کے مال کی، اس کی اولاد کی، اور اپنی عزت اور اپنی عفت کی بھی حفاظت میں نے کرنی ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو آپس میں نکاح کے رشتے میں باندھا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ حفاظت کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ڈیو ریلیشن شپس قائم کر دیے کہ جب کوئی اس ریلیشن شپ میں آ گیا تو اس نے اپنی ذمہ داریوں کو دیکھنا ہے. کیا میں نے حدیں کراس نہیں کرنی ہے، جہاں پہ روک دیا گیا میں نے رک جانا ہے. پھر اب نشوز ہنہ کی بات کی گئی، وہ عورتیں جو کہ کس میں پڑ جائیں؟ غلط کاموں میں، بے رحمی میں پڑ جائیں. اگر بیویاں غلط کاموں میں پڑ جائیں، مرد چونکہ نگہبان ہیں، وہ نگران ہے پورے گھر کے ماحول کے، تو وہ ماحول کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. اب نشوز جو ہے وہ عام کوئی نافرمانی نہیں ہوتی، وہ ایسی نافرمانی ہوتی ہے جس میں کہ ایک بیوی جو ہے وہ شوہر سے بے وفائی کرتی ہے، سرکشی کرتی ہے، بغاوت پر اڑ جاتی ہے، یا پھر مطلب کہ وہ ایسے کام کرتی ہے جو کہ ایک با کردار، پاک دامن عورت نہیں کر رہی ہوتی.
تو اے مردو تم ڈرو، تمہاری بیویاں سرکشی کریں گی، بغاوت کریں گی۔ ایک گھر کا جب وہ ماحول، ایک نظام خراب ہونے لگے گا تو اس میں کس طریقے سے آپ کو چلنا ہے اس کی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے فرسٹ اپروچ جو بتائی اس بات کی کہ جب ایک جو عورت ہے وہ ایسا کوئی قدم اٹھا لے گی جو کہ بے راہ روی کی طرف جاتا ہوگا، جو سرکشی کی طرف جاتا ہوگا، جو بغاوت کی طرف جاتا ہوگا، پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ان کو پیار سے سمجھاؤ، اسے بٹھاؤ، اسے سمجھاؤ کہ دیکھو خاندان تباہ ہو رہا ہے، گھر تباہ ہو رہا ہے، اس طریقے سے یہ کچھ کرنا ٹھیک نہیں ہے، اسے پیار سے سمجھائیں۔ پہلی بات پیار سے سمجھانے کی، ایک مومنہ عورت، ایک صالحہ عورت اور قرآن والی عورت ہونی بھی کیسی چاہیے، اسے اس طرح کے غلط کام نفس کے پیچھے لگ کے نہیں کرنے ہیں۔ تو اب مرد اس کو سمجھائے کہ پورا کا پورا خاندان کا سسٹم اس طرح سے خراب ہو جائے گا، تم شیطان کے بہکاوے میں آ رہی ہو، نفس کے بہکاوے میں آ رہی ہو، تو رک جاؤ۔ اگر تو وہ سمجھتی ہیں تو ٹھیک ہے، اس طرح سے پہلا سٹیپ پیار سے سمجھانا ہے، محبت سے۔ دوسرا سٹیپ پھر قرآن سمجھاتا ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اپنے بستر جدا کر لو۔ اب اکیلے سو، یہ ناراضگی کا اظہار ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اگر جو دونوں ایک بیڈ روم میں سوتے تھے، اب اپنے بیڈ روم، اپنے بستر جو ہے وہ جدا کر لے۔ شوہر ناراضگی کا اظہار اس طرح سے کرے کہ وہ الگ کمرے میں سوئے، تو یہ ناراضگی کا اظہار ہوگا دوسرا سٹیپ کا۔ اور اسے سمجھائے کہ دیکھو تم اتنی باغی ہو گئی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ دوسرا ناراضگی کا اظہار ہے جو ایک دیندار بندہ اپنی اور بیوی کو ٹریک پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر اگر تو وہ سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تیسرے سٹیپ آگے قرآن میں بتایا گیا کہ اگر بغاوت اتنی بڑھ جائے، اس عورت کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ مجھے سمجھا رہا ہے، اپنی ناراضگی کے ذریعے بھی سمجھا رہا ہے، اور وہ اپنی عفت کی حفاظت نہیں کر پا رہی ہے، اسٹل وہ بے حیائی کا ارتکاب کر رہی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آگے حکم دیا ہے کہ اس کو مارو۔ لیکن وہ مارنے کا حکم بھی اتنا بھاری اور اتنا ہیوی قسم کا نہیں ہے، اس میں بھی ہمیں جو ہے مزید تفصیلات ملتی ہیں۔ لیکن اتنا مارو اور اتنا کو اس کو مطلب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کرو، منہ پہ مارنے کی ویسے بھی ممانعت کی گئی ہے، اور ایسا بھی مارنا ہو جسے کوئی زخم لگے خدا نہ خواستہ، یا کوئی فزیکل تکلیف ہو، بس اس قدر اس کو بیدار کرنے کی کوشش ہے کہ اے عورت جاگ جاؤ، تم اس غفلت سے باہر کیوں نہیں نکل رہی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے کہ اگر تو وہ تمہاری بات مان جائیں تو ٹھیک ہے، ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، یعنی مان گئی تو مان گئی، پھر خاندان کو جوڑو اور توڑو نہیں۔ یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے اوپر ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ ہم سے بڑا ہے، اور اللہ جو ہے وہ ساری جو ہے قدرت، پوری قدرت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ اور یہاں پر یہی ایک پورے خاندانی نظام کو سمجھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ نشوز کے معاملات آ جاتے ہیں، ایسے جہاں کے نافرمانی ایک عورت جو ہے وہ کر رہی ہے، بے وفائی کر رہی ہے، سرکشی پہ اتر آئی ہے، بغاوت پہ اتر آئی ہے، اور خاندانی ماحول خراب ہونے جا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں گائیڈنس دی کہ کیا کرنا ہے۔ پھر آگے مزید آگر چل کے سمجھائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، خاندان اور جو بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے جس چیز کی ہمیں ٹیچنگز دی ہیں وہ ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خاندان اور جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک، مسکینوں کے ساتھ، پھر جو ہے قریب والا پڑوسی، دور والا پڑوسی، اس کی بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ تفصیلات ملیں گی کہ جو پڑوسی ہیں وہ جو ہیں وہ آپ کے لیے لائک کیا معنی رکھتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ذریعے ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت جو ورڈنگز دیے ہیں خوش بختی کی علامات کے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا فائدے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع ایک عورت ہے۔ تو 4 چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوش بختی کی علامات ہمیں بتائیں، ایک نیک بیوی، دوسرا کھلا گھر، اور تیسرا نیک ہمسایہ، اور چوتھا اچھی سواری۔ اور اگر آپ اس کے اپوزٹس پہ جا کے دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کیسی گائیڈنس دیتے ہیں کہ 4 چیزیں ہی بدبختی کی علامت ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے اپنی حدیث کے ذریعے کہ برا ہمسایہ، بری بیوی، تنگ گھر، اور جو بری جو سواری ہے۔ سیم وہی 4 چیزیں جو ہماری خوش بختی کی علامت ہے، نیک گھر، نیک ہمسایہ، کھلا گھر اور اچھی سواری۔ اور اگر انہیں کو اپوزٹس پہ لے جائیں تو برا ہمسایہ، بری بیوی، تنگ گھر اور بری سواری، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہاں پہ مزید یہی فرمایا کہ بہترین بیوی ہے جس کی طرف تمہیں دیکھو گے تو وہ تمہیں خوش کر دے گی، جب تم کسی بات کا حکم بجا لانے کا کہا جائے تم سے تو تم حکم بجا لاؤ گی۔ تو کیا ہمارے سامنے اس چیز کا خلاصہ نکلتا ہے کہ ایک بہترین بیوی کون سی ہے کہ جس کی طرف تم دیکھو وہ تمہیں خوش کر دے، جب تم کسی بات کا حکم دو کہ اس کام کو بجا لاؤ تو تمہاری غیر موجودگی میں بھی وہ صرف حکم ہی نہ بجا لائے، تمہاری غیر موجودگی میں اپنے مال، اپنی ذات کی حفاظت کرے۔ تو یہاں پر مزید ہم جو بات لے کے آگے چل رہے تھے کہ ہمارے اوپر نہ صرف بیوی کے اور باقی سب کے بھی کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کی بات کر رہے تھے ہم، خاندانی ریلیشن شپس کی بات کر رہے تھے، مسکینوں کی، یتیموں کی۔ تو اب جب پڑوسی کی بات آئی کہ ایک خوش بختی کی علامت ایک اچھا ہمسایہ بھی ہے،
تو اس میں یہ دیکھیں کہ جو شخص بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہو، ساتھ کھڑا ہو، اس کا بھی خیال کریں. سپوز ہم ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں اور ہمارے آگے ایک شخص ہے، ہمارے پیچھے ہوتا ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے. کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو دائیں بائیں ہمارے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا خیال کرنا ہے، وہاں بھی مینرز اور ایٹیکیٹس کو سامنے رکھنا ہے. کسی بھی جگہ کسی بھی سفاری میں ہم سفر کر رہے ہیں جو کہ ایک اجتماعی سواری ہے، جیسے ٹرین ہو گئی، بس ہو گئی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے آگے پیچھے، ان کا خیال کرو. یہ اتنا ہمارا خوبصورت دین ہے جو ہمیں ہر ایک چیز میں گائیڈ کرتا ہے. پھر مسافروں کے ساتھ جو سلوک آپ نے رکھنا ہے، غلاموں کے ساتھ بھی جو سلوک ہے، باندیاں جن کی پیچھے کنیز ہیں یا غلام ہیں یا باندیاں لوڈیاں، ان کی بات کی گئی تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کو پسند نہیں کرتے؟ اترانے والے شخص کو، شیخی باز شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند نہیں فرماتے. یہ کون لوگ ہیں جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے جو بھی دے رکھا ہوتا ہے اس کو چھپاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ناشکری ہیں، ان کے لیے بہت ہی ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. پھر آگے پھر دوبارہ انفاق کی بات شروع ہو جاتی ہے. ہم انفاق کی بات بہت پیچھے سے کرتے آ رہے ہیں. کیا اس کے مینرز ہیں انفاق کے اور کیا اس کے فضائل ہیں وہ ہم پہلے دے چکے ہیں. تو اب مزید جو ایک اور تکرار اور تاکید یہاں پہ مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ دکھاوا کرنے کے لیے خرچ مت کرو. جو بھی لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، شیطان ان کا ساتھی بن جاتا ہے، اور یقیناً شیطان بدترین ساتھی ہے. پھر مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں بھلا ان کا کیا بگڑ جاتا اگر اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان لاتے اور اللہ نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے کچھ نیک کاموں میں خرچ کرتے. ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب کا حال معلوم ہے. پھر آگے مزید جو ہے وہ تیمم کے احکامات پہ روشنی ڈالی گئی ہے کہ اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک کہ آپ جنابت کی حالت میں ہو، نماز نہ پڑھو، غسل نہ کیا ہوا ہو، کیونکہ غسل جو ہے جنابت کے بعد غسل کیے بغیر نماز نہیں ہوتی. اللہ کی کوئی پرسن جو ہے وہ مسافر ہے، اگر تو وہ مسافر ہے اور اس کو پانی نہ ملے تو پھر کیا کرو، پھر تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. اگر کوئی بیمار ہے، سفر پر ہے، یا کوئی قضائے حاجت سے آیا ہے، یا پھر کسی نے کسی عورت کو ہاتھ لگایا ہے ناک کے نزدیک، یا اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے مباشرت کی ہو، اور اگر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. اور کیسے کرو کہ اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا اسے مسح کر لو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں آسانی فرما دی ہے. اور اگر پانی نہ ملے تو یہ اس صورت میں ہوا ہے. اور لیکن اس سے جتنے بھی ریلیٹڈ مسائل ہیں، وضو ہے، غسل ہے، طہارت ہے، غسل حیض ہے، یا استحاضہ میں آپ کو کن چیزوں کو فالو کرنا ہے، یا پھر تیمم کب کب کرنا ہے، یہ سارے جو ہیں فقہ کے اندر فالو کرتے ہیں. یہ بہت تفصیل طلب مسائل ہیں، تو بہتر ہے کہ وہیں پہ دیکھا جائے. بس ہم یہ جانتے ہیں کہ جب پانی موجود نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے، لیکن نماز چھوڑنے کا حکم ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا، ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتی ہیں اور ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف نہیں کرتے، کیونکہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ باقی سب معاف کرنے پہ قادر ہیں، لیکن شرک اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف نہیں کریں گے. جس نے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے دوزخ ہے اور جلنے کا عذاب ہے. تو ایسا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرمائے، کبھی نہ ہو ایسا کہ ہمیں ایک وہ کہتے ہیں نا ایک اس کی آہٹ بھی محسوس ہو دوزخ کی، جیسی وہ خطرناک اور جیسی وہ دردناک جگہ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ ایسی جگہ ہے جہاں پر جب سکن جو کھالیں ہیں وہ جل جائیں گی تو ہم اس کے بدلے ان کو دوسری کھال دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھ سکے. یہ جو ہماری سکن ہوتی ہے، پہلی سب سے اوپر والی لیئر، اس پہ جو ہے نا یہ کھال نما جو لیئر ہوتی ہے، تو اس کے اوپر ہمیں سینسز آتی ہیں تکلیف کی. ساری نروز کا جو تعلق ہے اس سکن کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر یہ جل جائے ایک دفعہ تو اس کے بعد جو ہے اس میں فیلنگز جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، سینسیشن جو ہے ایک پین کی وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ کم رہ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کھال جب جل جائے گی تو دوبارہ کھال ریپلیس کر دی جائے گی، دوبارہ عطا کر دی جائے گی. اس کے بعد جو آگے مزید بات کیجیے کہ اس کے بعد جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے. اور یہ اب ہماری چوائس ہے کہ ہم نے وہ اعمال کرنے ہیں جو کہ ہمیں ہمارا راستہ جنت کی طرف ہموار کر دیں، یا پھر ایسے اعمال کرنے ہیں جو کہ ہمارا خدا نخواستہ راستہ جو ہے وہ دوزخ کی طرف ہموار کریں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ ہمیں جنت الفردوس کا جو ہے نا اس میں جانے والا بنائے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کی امانتیں ہیں ان کی امانتوں کو حقدار تک پہنچا دو، اور جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. پھر آگے عدل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے امیر کی اطاعت کرو. تو جو بھی لوگ تمہیں میں سے امیر ہیں، صاحب اختیار ہیں، ان کی اطاعت کرو. یہ دین کا حصہ ہے، عمرہ کی اطاعت کرنا.
اللہ یہ کہ وہ کسی ایسی بات کا حکم دیں جو کہ شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ امیر کی اطاعت، صاحب اقتدار کی اطاعت جو ہے وہ دین کا حصہ ہے، لیکن اگر سپوز کوئی گورنمنٹ کوئی ایسی چیز امپوز کرتی ہے جس کا میرے اور آپ کے لیے فائدہ ہے، شریعت کے مطابق ہے، تو اس کو اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز امپوز کی جاتی ہے جو کہ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے تو ہے لیکن وہ شریعت کے خلاف ہے، تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کرنا بن سکتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید اسی چیز کو ایکسٹینڈ کیا کہ کوئی بھی رسول اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ کر لے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اگر اسے ہو جائے تو صحابہ سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا، یعنی گناہ کیا تھا، اللہ کی نافرمانی کی تھی، اگر یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان کی پریزنس میں اللہ سے مغفرت مانگتے، یعنی آ کے کہتے کہ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی میرے لیے مغفرت کی دعا کریں اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو یہ اللہ جو ہے نا، اللہ کو بہت بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، اگر وہ ایسا کر لیتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا۔ پھر آگے مزید جو ہے ہمیں بیسکس اس بارے میں ملتی ہیں کہ جب روضہ رسول پر جانا ہے تو وہاں کے آداب کیا ہیں، کس قدر آداب کو فالو کیا جائے، کس قدر خاموشی کے ساتھ تعظیم اور احترام جو ہے وہاں پہ آپ نے اپنے جا کے قدم رکھنے ہیں، اور جو بھی وہاں کے ایٹیکیٹس ہیں ان کو فالو کرنا ہے۔ لیکن ایک چیز جس کی میں کمی محسوس کرتی ہوں، جو کہ ہمارے جو معاشرے میں یا پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے، جس کی ترغیب بھی کم دلائی جاتی ہے، وہ ہے درود پاک کی کثرت۔ ایون دو کہ جمعہ آتا ہے تو ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہم نے سورۃ الکہف جو ہے وہ پڑھنی ہے اور ہم نے جو ہے دجال کے فتنے سے بچنا ہے، لیکن جو چیز کم ہوتی جا رہی ہے، جس کی ترغیب بھی کم دلائی جاتی ہے، وہ ہے درود شریف۔ وہ صرف یہ کہ جمعے کی حد تک محدود نہ کر لیا جائے، کیونکہ ہمیں اب ایک انسان ہے، اس کے پاس اپنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ دعا کرے جتنی بھی اس کے دل میں دعائیں ہیں، لیکن اگر وہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جمعے والے دن بھی اس کو پڑھنا چاہیے۔ بس کہنے کا مقصد صرف یہ ایک ہے کہ درود پاک جو ہے پڑھنا، وہ انسان کی جو اس کے اندر جو ہوتی ہے نا کڑواہٹ، اس کو ختم کرتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک طرف تو ہمیں اس کے جو فضائل ہیں وہ ملتے ہیں کہ ہمارے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمارے جو ہیں وہ 10 درجات بلند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایسا عمل ہے جو کہ فرشتے ہمارے دونوں سائڈ کے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ایک طرف تو ہماری وہ جو ہے وہ درجے بڑھا رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے والے ہمارے جو ہے 10 گناہ مٹا رہے ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ برکت ہمارے لیے اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ قرآن تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ جاری کیا ہے، اور وہ ہماری جو ہے زندگی کو گزارنے کے لیے ایک پورا نمونہ ہے، ایک گائیڈنس ہے، پر یہ لمحہ بلمحہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گائیڈنس دی ہے کہ یہ کرو، یہ قرآن میں سب کچھ بتایا ہے، اور یہ فل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے وہ قرآن ہی تو ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا بھی ہمیں چاہیے کہ اب مزید کثرت اس میں لے کے آئیں۔ آئی ہوپ سو کہ آپ لوگ بھی انشاءاللہ اب مزید آگے آنے والے دنوں میں اور رمضان میں بھی اور آنے والے دنوں میں زندگی کے اگلے لمحات میں آپ بھی درود پاک کی کثرت کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ ایک جو چیز ہماری ذہنوں میں دھندلا گئی ہے نا، اسے دوبارہ سے ریفریش کریں اور دوبارہ سے بابرکت اس کلام کو جاری کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے مزید کے رسول کی اطاعت کریں گے اور اللہ کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن پہ انعام ہوتا ہے؟ سب سے تو پہلے نبیوں پر، پھر صدیق لوگوں پر جو کہ سچے ہوتے ہیں، جو لوگ سچ بولتے ہیں، سچ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، یہ صدیق ہیں، اللہ کا ان کے اوپر خاص اکرام ہے۔ شہید جو اللہ کے راستے میں جان دے دیں، اور نیک لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے پہلے ہم نے سورۃ الفاتحہ میں انعمت علیہم کی بات کی تو اللہ سے ہم نے دعا بھی مانگی تھی کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں کرنا جو کہ نیک ہوں، صالح ہوں، متقی ہوں یا شہداء ہوں، ہر طرح سے وہ انعام یافتہ ہوں، ہمیں ان میں سے نہ کرنا جو مغضوب ہوں، ٹھیک ہے، یا ضالین ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان میں کرے جو کہ نیک اور صالحین۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کتنے اچھی ساتھی ہوں گے کہ جن کی ان کو رفاقت ملے گی، مطلب کہ جو آپس میں جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، جب ان کو وہاں پہ بھی جا کے اس چیز کی کمپنی مل جائے گی تو کتنی خوبصورت یہ کمپنی ہوگی، کتنی خوبصورت یہ صحبت ہوگی کہ وہ دنیا میں بھی نیکیوں کی ترغیب دیتے تھے اور وہاں جا کر بھی اکٹھے ان کو ایک ہی ڈیسٹینیشن مل رہی ہے۔ پھر ظلم سے قتال کی بات ہوتی ہے۔ اللہ نے کچھ لوگوں کا جو ذکر یہاں پہ کیا کہ نہ تو ظالم کو بھی روکو اور ظلم کو بھی روکو۔ اب دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی جو مسلمانوں کے اوپر بے بس مردوں، عورتوں، بچوں، جہاں بھی جن کے اوپر جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے،
تو وہ بھی بیچارے خود یہ دعا کرتے ہیں ابھی بھی یا اس زمانے میں کہ اے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ہم پہ ظلم توڑ رہے ہیں، اور یا پھر ہمارے لیے ایسا کوئی حامی پیدا کر دے، ایسا کوئی مددگار پیدا کر دے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی ہے، ظالم کو بھی روکنا ہے اور ظلم کو بھی روکنا ہے قتال کے ذریعے، تاکہ وہ لوگ بھی باہر نکل سکے اس ظلم سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جہاں بھی ہوگے اور ایک دن تم کو موت آ کر پکڑ لے گی، چاہے تم کتنے ہی مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہ رہے ہو، چاہے وہ ظالم ہو یا بیچارہ مظلوم ہو، دونوں کو موت نے تو آ کر پکڑنا ہی ہے۔ پھر منافقین کی آگے بات آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جب بھی کبھی ان کو کوئی بلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب کبھی کوئی برا واقعہ آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو گیا معاذ اللہ، تو یہ ان کی وجہ سے ہو گیا۔ اب انہوں نے پچھلی جو ہے بات یہاں پر مزید آگے کنٹینیو ہو رہی ہے کہ ہم نے تو کہا تھا احد کے موقع پر کہ باہر جا کے لڑیں تو اس سے نقصان ہو گیا نا، مطلب ہم نے کہا تھا کہ اندر ہی لڑیں، اب یہ جو باہر جا کے لڑے تو اس سے نقصان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر واقعہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے نزدیک کیوں نہیں آتے، کیوں بلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آج کل کے زمانے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی علماء کرام کے پاس جاتا ہے اپنا کوئی بھی مسئلہ لے کر، اگر تو جو ہے وہ اس کا بتایا ہوا، علماء کرام کا بتایا ہوا، جو کسی بھی شیخ کا عالم کا بتایا ہوا مسئلہ سولوشن اس بندے کے حق میں نکلتا ہے، اس کا ڈیسیجن بھی جو ہے وہ الٹیمیٹلی بالکل صحیح آ جاتا ہے، جو اس نے ڈیسیجن عالم سے پوچھ کر کیا یا کسی شیخ یا کسی مولانا سے پوچھ کر کیا تو وہ تو بڑی واہ واہ کرتا ہے۔ لیکن جب وہی جو ہے لائک اس کا اپوزٹ ملتا ہے، مطلب کہ جو مشورہ انہوں نے کسی سے لیا اور وہاں پہ اس کا جو ہے وہ اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ صحیح نہیں نکلا، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جی یہ معاملہ خراب ہو گیا تو انہوں نے گائیڈ ہی اس طرح سے کیا تھا، یہ جو امتحان ان کے اوپر آیا نا تو جن سے میں نے مشورہ لیا تھا ان سے مشورہ لینے کی وجہ سے یہ ہوا، تو یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ جو بھی ہوتا ہے، جو بھی اچھائی تم کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، خالصتاً اللہ کی طرف سے، اور جو برائی تم پر پہنچتی ہے وہ بھی خالص جو ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن ہمارے سبب جو ہیں، جو ہمارے گناہ جو ہیں وہ اس چیز کا سبب بنتے ہیں۔ دیکھیں جو بھی کوئی بھلائی ہم تک پہنچی، جو بھی اچھائی پہنچی تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خاص نعمت کی طرح ہے، لیکن اگر کوئی برائی پہنچی ہے تو وہ ہمارے اپنے اعمال کی کمائی ہے، ہمارے اس کا سبب جو ہے نا اس جو انتہائی انٹینس سچویشن کا، یا اس جو کہ ایک اتنی پروڈکٹیو چیز نہیں ہوئی، اچھی نہیں ہوئی ہمارے حق میں، تو اس کا جو سبب ہے وہ ہمارے گناہ، وہ ہمارے گناہوں کی کمائی ہے۔ تو اسے ہمیشہ ہمیں اپنا تزکیہ نفس پہلے کرنا ہے کہ مجھ سے ایسا کیا عمل ہو گیا جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ ڈیفینیٹلی ایک اچھائی ہوئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص کرم ہو گیا ہمارے اوپر، اگر کوئی برائی واقعہ ہوئی ہے تو وہ ہمارے اپنے گناہوں کی کمائی ہے، ہمیں اس کو کس طرح سے دور کرنا ہے۔ نمبر 1 تو ہم نے تقویٰ کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے، دوسری رولنگ ہمیں ملتی ہے یہ کہ جب بھی کوئی برائی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز کا ارتکاب ہو جائے جو کہ صحیح نہیں تھی، اس کے پیچھے کسی اچھائی کو لے آؤ، ایک جو اچھائی ہے وہی اس کی ٹینڈنسی کو کم کرے گی جو پیچھے برائی گزر چکی ہے۔ اس سے کیا ہوگا، تزکیہ ہو جائے گا انسان کا، اس کے دل میں جو ایک بے چینی تذبذب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے نا، آگے وہ کسی بھی حسنہ کو کرنے سے، کسی نیکی کو کرنے سے وہ انسان دوبارہ سے بیلنس بیہیویئر کے ساتھ آ جائے گا۔ اتنی زیادہ جو ندامت ہے، اتنی زیادہ جو نیگیٹو تھنکنگ ہے، جو ڈپریشن کی طرف انسان کو لے جاتی ہے کہ میں غلط ہوں، میں کبھی صحیح نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، میرے جو ہیں گناہ کیسے دھلیں گے، اللہ تعالیٰ تو میرے قریب نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ساری سوچیں شیطان کی طرف سے آتی ہیں۔ کرنا ہم نے کیا ہے، جب بھی ہم سے کچھ غلط ہو جائے سب سے پہلے توبہ کریں، جتنی جلدی پاسبل ہو توبہ کریں۔ توبہ تب تک ہی قبول ہوتی ہے جب تک کہ ہمیں ملک الموت نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں زندگی میں ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کتنی ہے، جب ہمیں موقع ملے ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے، اور اس کے بعد کوشش کریں کوئی ایک نیکی ہو جائے ہم سے، کوئی بھی نیکی میں بہت وسعت ہے، کوئی ایک نیکی ہو جائے، چاہے وہ صدقہ ہو جائے، کسی کو اچھا مشورہ دے دیں، کسی کے آنسو صاف کر دیں، اس کی مشکل سن لیں، مخلص ہو جائیں کسی کے ساتھ، کسی کی طرف دیکھ کے مسکرا لیں۔ تو دیر آر اے لاٹ آف ریزنز فار جو ہے صدقہ، فار نیکی، سرٹن چیزیں ہیں جو آپ کو حسنات کروا دیتی ہیں آپ سے، بس آپ ایک دفعہ پروڈکٹیو سوچ اپنا کر دیکھیں، اس اپروچ کو لینے کی کوشش کریں کہ جس کی طرف آپ بڑھیں گے تو آپ سے حسنات ہی ہوں گی انشاءاللہ۔ آگے جو بہت بڑی بات ہے جو آج کل کے معاشرے میں سب سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بات کو بلا تحقیق، بغیر کسی انویسٹیگیشن کے بات جو ہے آگے سے آگے پھیلا دی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بچو، جب بھی کوئی تمہارے پاس بات آئے اس کی انویسٹیگیشن کرو، وہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، بغیر انویسٹیگیشن کے ایسے ہی بات کو مت پھیلا دو ادھر ادھر، فتنے مت پھیلاؤ، کیونکہ اس پہ پکڑ ہوگی۔ یہ طریقہ سراسر شیطان کا طریقہ ہے،
اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پہ نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کے باقی سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے. مطلب کہ آپ دیکھیں یہ فتنہ کتنا پھیل چکا ہے. ایک خبر کی سنسنی پھیلانے کے لیے اس کے ساتھ مزید مسالہ لگا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے. نہیں سوچا جاتا کہ یہ خبر کسی کے اوپر کیسے کیسے امپیکٹ کرے گی اور یہ سچی ہے یا جھوٹی. تحقیق نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے. اور مومن سب کچھ ہو سکتا ہے, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے مزید لے کے آ رہے ہیں سلام کی ترغیب. جب بھی تمہیں کوئی سلام کرے تو کم از کم انہی آواز جو الفاظ ہیں ان میں جواب دو یا بڑھا دو. سپوز آپ کو کسی نے السلام علیکم کہا تو آپ آگے سے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اتنا نہیں کہہ سکتے, اس نے پورا نہیں کہہ سکتے. السلام علیکم کہا تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لائک کچھ اس میں سلامتی میں انکریز آپ لے کے آئیں. یہ واجب ہے آپ کے اوپر سلام کرنا. اور جب تک ایک مومن کا ہاتھ دوسرے مومن کے ہاتھ میں رہتا ہے دونوں کے گناہ جو ہیں وہ جھڑتے رہتے ہیں. اس لیے سلام کی ترغیب دی گئی ہے. پھر آگے جو ہے قتل کی قسمیں بتائی گئی ہیں کہ قتل جو ہے ایک جو کوئی بھی مسلمان جو ہے مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے, اللہ یہ کہ ایسی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے قتل خطا کہتے ہیں. تو یہ جو قتل خطا ہو جائے کسی سے تو یا تو یہ ہے کہ اس کی دیت ہوگی, خون بہا ہوگا جو مقتول کے وارثوں کو پہنچائے, اللہ یہ کہ وہ معاف کر دیں, جو کہ ہم نے پہلے بھی اس کے حوالے سے بات کی تھی کہ رحم کی یا عدل کی بات ہوگی. اگر تو وہ قصاص دے گا یا دیت دے گا تو وہ بات ہو جائے گی عدل کی, اور اگر تو اس کے ورثہ جو ہیں مقتول کے اس کو معاف کر دیں تو یہ بات ہو جائے گی کس چیز کی, یہ رحم کی بات ہو جائے گی. اور وہ معاف کرنے وہ احسان کرنے, ٹھیک ہے, انہوں نے کچھ نہیں لیا آگے سے قصاص کے طور پر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جانتے بوجھتے کسی مسلمان کو قتل کر دینا اس کی سزا جہنم ہے, ہمیشہ اس میں رہے گا, اللہ کا غضب ہے اس پہ, اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر, اور اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے. پھر آگے مزید بات آ جاتی ہے صلاۃ الخوف کی کہ اگر لڑائی میں ہو تو نماز کا وقت آ جائے تو نماز کیسے پڑھنی ہے. دشمن سامنے ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جماعت کا طریقہ بتایا صلاۃ الخوف میں, اے نبی جب تم ان کے پاس موجود ہو تو ان کو نماز پڑھاؤ. تو دشمن کے مقابلے کے وقت اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لے. پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکے تو تمہارے پیچھے ہو جائیں, اور دوسرا گروہ جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی وہ آگے آ جائے گا اور وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں, اور وہ اپنے ساتھ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لیں. کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے سامان اور ہتھیار سے غافل ہو جاؤ تو وہ ایک دم تم پر ٹوٹ پڑیں. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی حکمت کے ساتھ یہ طریقہ بتایا ہے کہ دو گروہ بن جائیں, ایک رکعت پڑھے ایک حفاظت پہ ہو. پھر جب ایک رکعت یہ پڑھ لیں یہ آ جائیں تو دوسرا گروہ کی جگہ پڑھ لے صلاۃ الخوف میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ اکبر میدان جنگ میں بھی ہمیں کیسے ایٹیکیٹ سکھائے ہیں, تو اب دوسرا گروہ جو ہے وہ پڑھ لے گا. اور یہ ظاہری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سفر میں جو ہے وہ صلاۃ جو قصر ہو جاتی ہے, چھوٹی ہو جاتی ہے, تو جب پھر سلام پھر جائے گا تو یہ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی رکعت پوری کر لیں گے, اور جو دوسرے ہیں وہ جا کر اپنی رکعت پوری کر لیں گے. یہ ہمیں وہ طریقہ بتایا ہوا ہے صلاۃ الخوف کا. اور یہ بھی ساتھ میں بتایا گیا ہے کہ جو جماعت کی کتنی اہمیت ہے کسی بھی سچویشن میں, جو ہے چاہے وہ خوف کی سچویشن ہو یا کہ کوئی اور سچویشن ہو, اس میں جو ہے جماعت سے مرد مومنوں کے لیے نماز پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے. انہیں لازمی جماعت جو ہے وہ پڑھنی چاہیے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بدر کی طرح یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ اسباب اختیار نہیں کرو. وہاں پر تو فرشتے ہمارے لیے بھیج دیے گئے نا, بدر کے میدان میں مسلمانوں کے لیے فرشتے بھیج دیے گئے تھے. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ترغیب دلائی ہے کہ اپنے اسباب, اپنے ہتھیار, اپنے اسلحے اپنے ساتھ رکھو. اور یہاں پر یہ نہیں کہا کہ میں فرشتے بھیج دیتا ہوں تو تم نماز پڑھو. اسی طرح سے دنیا کے جتنے معاملات ہیں ان میں ہمیں کیا کرنا ہے, اسباب بھی اختیار کرنے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پہ توکل بھی کرنا ہے دعاؤں کے ساتھ. اب آگے مزید جو ہے اجماع کی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے سامنے ایک چیز ہے واضح, جو شخص بھی اپنے سامنے واضح ہدایت پا لے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, پھر وہ مخالفت نہ کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور کسی راستے کی پیروی نہ کرے, اور اگر کوئی ایسا کرے گا ہم اس کو اس کے حوالے کر دیں گے, کیونکہ اس نے وہ خود اپنی راہ اپنائی ہوگی, اسے دوزخ میں ڈالیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا چیز واضح کر رہے ہیں کہ ایک بات ہے, مسلمان جب ایک چیز کے اوپر آ جائیں تو اس کو کہتے ہیں اجماع. تو سارے کے سارے علماء جب ایک چیز کے اوپر آ جائیں تو یہ اجماع ہو گیا اور یہ مسلمانوں کا راستہ ہو گیا. اب جو اس سے ہٹے گا, جو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, جو اس سے ہٹ جائے گا تو اس نے اپنی راہ خود بنائی ہے. ٹھیک ہے, اس نے اپنا راستہ خود جو جدا کیا ہے, اس نے اپنی راہ خود بنائی ہے, وہ دوزخ میں جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو کبھی کسی گمراہی پر جمع نہیں کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میری امت جو ہے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی کسی گمراہی پر جمع نہیں کریں گے, اور اگر کوئی جمع ہو جائے تو اس سے الگ راستہ جہنم کا راستہ ہے. 1400 سال پہلے بھی جتنے اجماع ہو چکے مسلمانوں کے, تو آج اگر کوئی کہتا ہے کہ 1400 سال پہلے جو مسلمان ہیں وہ غلط کر رہے تھے, تو اصل میں تو وہ یہی کہتا ہے نا, یہ جو کہہ رہا ہے تو وہ غلط ہی ہے نا,
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پیریڈ میں جو بھی صحابہ کرام نے اس وقت اجماع کر کے جو بھی کچھ کیا، جو بھی غزوات میں جو بھی کچھ ہوا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پلاننگ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں وحی کر دی جاتی تھی کہ یہ ہوگا، ایسے ہوگا یا ویسے ہوگا. تو اس چیز پہ سب کا اجماع ہے کہ جس بات پہ مسلمان اکٹھے ہو گئے، آج کل کے علماء بھی کسی بات پہ اگر اکٹھے ہو گئے ہیں اور کوئی دوسرا بندہ اس کے اپوزٹ جا کے بات کرتا ہے تو اس نے اپنا راستہ خود بنایا ہے. اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آ رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اور ایک ایسے انسان جن کا جو ہے وہ چہرہ اور چہرے سمیت پورا کا پورا وجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے انہوں نے جھکا دیا تھا، اور وہ جو ہے وہ نیکی پہ ہر وقت قائم رہنے والے تھے، اور انہوں نے دین کی جس طرح سے پیروی کی ایک بہت بڑا نمونہ ہے ہمارے لیے. اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلیل بنایا، اور خلیل کہتے ہیں خاص دوست کو. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں. پھر آگے مزید بات آگے بڑھتی ہے صلح کی بات، کہ صلح میں سراسر خیر ہی خیر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے کوئی زیادتی کی، خاندان کی بات ہو رہی ہے، کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے کسی زیادتی کا اندیشہ ہو تو شوہر اور بیوی کے لیے کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ آپس میں اتفاق سے کسی قسم کی صلح کر لیں. اور اسی میں بہتری ہے، کوشش کرو صلح کر لو، کمپرومائز کر لو. پوری کوشش کرنی چاہیے شوہر اور بیوی کو کہ کسی طریقے سے کمپرومائز کر کے زندگی گزاریں، لیکن ظلم نہ ہو. نہ شوہر بیوی پہ ظلم کرے اور نہ بیوی شوہر پہ ظلم کرے. کسی بھی طرح سے اگر کمپرومائز کر سکتی ہیں کوشش کریں، اکٹھے رہیں. طلاق اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ ایک لاسٹ سولوشن ہے. لیکن اگر کچھ بن نہ پائے تو اللہ تعالیٰ نے نکلنے کا راستہ فرمایا ہے کہ کوشش کرو صلح کر لو، کوئی کمپرومائز کر لو. اللہ نے کہا احسان اور تقوی سے کام لو، اللہ کو خبر ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. تو بہتر ہے کہ بندہ چک جائے اور آپس میں جو حالات ہیں ان کو ٹھیک کر لے. ہاں اگر سروائیول پاسبل ہی نہیں ہے میاں بیوی کا تو پھر یہ جو ہے سولوشن لیا جا سکتا ہے کہ دونوں جدا ہو جائے. لیکن پھر بھی اگر جو بچوں والے ہیں ان کو یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ایک نگاہ کو ڈالیں کہ اگر وہ دونوں میاں بیوی ہیں اور آگے ان کے اولاد بھی ہیں تو وہ جدا ہونے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ کہیں ان کے بچے نگلیکٹڈ تو نہیں ہو جائیں گے. یہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے. خود تو انسان کا شاید اتنا کچھ نہ بگڑتا ہو، میاں اور بیوی کا بگڑتا تو ان کا بھی ہوگا ڈیفینیٹلی، لیکن بچے جو ہیں وہ ایک طرح سے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں معاشرے میں. وہ جو ایک سر اٹھا کے وہ ہیلتھی ایک بچہ جو زندگی جیتا ہے نا ماں باپ کے پیار کی، اکٹھی ایک فیملی سسٹم کی، وہ اس بچے کی زندگی نہیں ہوتی جس کے ماں باپ سیپریٹ ہو چکے ہوں. تو جو تو کپلز ہیں اونلی ان کے ہاں آگے اولاد نہیں ہے، وہ تو سٹریٹ اوے جو ہے وہ جا کے ڈیسیجن لے سکتی ہیں. لیکن جن کے خاندان بن گئے ہیں، ایک ایک دو دو بچے یا صرف ایک بھی بچہ ہو، تو وہ اس ڈیسیجن کو لینے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ اگر صلح پاسبل ہے تو کمپرومائز کر لیں، اور اگر پاسبل ہی نہیں ہے کسی بھی طرح سے اکٹھے رہنا تو پھر جو ہے دین نے ہمیں راستے بتا دیے ہیں. عورت کے لیے وہ خلا لے سکتی ہے اور آدمی کے لیے کہ وہ طلاق لے سکتا ہے. پھر انصاف کی بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ایک سے زیادہ جن کی بیویاں ہیں ان میں سے کسی ایک بیوی کے ساتھ اتنا ظلم نہ کرو کہ اسے لٹکا چھوڑ دو. جہاں تک بات ایموشنز کی ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ محبت جو ہے اور ایموشن ہے اس کے درمیان برابری کرنا پاسبل نہیں ہے مرد کے لیے. تو اس میں پاسبلٹی جب اس کے لیے ہے نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی قید بھی نہیں لگائی. لیکن باقی جو معاملات ہیں اس میں ایسا نہ کرو کہ پورے کے پورے جھک جاؤ کسی ایک کی طرف اور کسی دوسری بیچاری کو بیچ میں بالکل ہی لٹکا ہوا چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں ایسی بات سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا ہے ہمیں کہ مردوں کو کہ جب بھی ایک سے زیادہ شادیاں کرو تو ان کے اندر عدل کرو، جو ایک کو دو وہ دوسری کو دو. جہاں بات رہ گئی محبت کی، پیار کی، عزت کی، اکرام کی، یہ ساری چیزیں وابستہ ہیں ایموشن سے. وہ آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سب بیویوں کے اندر برابر کر سکے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے قید نہیں لگائی ہے. لیکن جہاں بات ہے معاملات کی، جہاں پر لین دین کے معاملات ہیں یا روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں، تو اس میں جس قدر ہو سکے وہ آدمی جو ہے وہ عدل کرے. اور اگر وہ عدل نہیں کرتا، جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہمیں ملتا ہے کہ اگر وہ عدل نہیں کر سکتا جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور وہ کسی کو بیچ میں اس طرح سے چھوڑ دے گا کہ مطلب معلق، تو اس کو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا جسم جو ہے وہ مفلوج ہو چکا ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ایکسٹریم جو سزائیں ہیں ان سے ہر ایک کو بچائے. اسی لیے مرد ہمیشہ جب بھی کبھی کوئی فیصلہ لیں تو سوچ سمجھ کر لیں. جب ایک سے زیادہ بیویاں ان کی ہوں تو ان کے اندر جو معاملات ہیں ان کو اور بھی زیادہ گہری نظر سے دیکھیں ایز کمپیئر ٹو دوز پرسن جو کہ ان معاملات کو ایک بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے زیادہ لائٹلی لے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ان کے اوپر جب عورتیں ایک سے بڑھ کے آپ کی نگرانی میں آئیں تو آپ کی ڈیو رسپانسبلٹیز بھی بڑھ جاتی ہیں.
پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو انصاف قائم کرنے والوں بنو، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، گواہی قائم کرو، انصاف کرو، یہ دین ہے ہمارا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ترغیب دلائی ہے کہ جب بھی کوئی انصاف کا معاملہ ہو تو پھر حق اور سچ بات پہ گواہی دو، غلط اور جھوٹی گواہی مت دو۔ پھر نیک صحبت کی بات آ جاتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ نیک صحبت میں رہو، اچھی صحبت میں رہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب میں ہم پر یہ حکم نازل کیا ہے، یعنی ایسے لوگ جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہوں اور اللہ کی آیات کی تردید کرتے ہوں، اور جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھو جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے اور بری صحبت میں برے بن جاؤ گے۔ پھر آگے مزید منافقین کی باتیں آ رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یہ منافق لوگ ہیں، یہ ظاہراً مسلمان ہیں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین کے بارے میں کہ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوگا، یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی نشانیاں یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر اگر ہم اپنی بھی دیکھیں غور کریں تو ان کی جو نشانیاں ہیں وہ کیا ہیں کہ کیا نماز میں کھڑے ہوتے ہم سستی تو نہیں کرتے؟ کیا کبھی کوئی ہماری جو نماز ہے وہ دکھاوے کی نہیں ہوتی؟ کیا ہم ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، دماغ ہمارا کہیں اور ہوتا ہے اور ہماری جو نماز ہے وہ ہم کہیں اور کسی اور سوچ کے تحت ادا کر رہے ہوتے ہیں؟ مطلب ایک جو کفر اور ایمان کے اندر ڈاما ڈول ہونے والی سچویشن ہے، کہیں ایسی سچویشن تو نہیں ہے ہماری؟ یہ ہمیں اپنے اندر اس طرح کے نفاق کو چیک کر لینا چاہیے کہ کیا ہماری نمازوں کی طرف سستی تو نہیں ہو رہی، ہمارا ذکر تو کم نہیں ہو رہا، ہماری سوچ تذبذب کا شکار تو نہیں ہے۔ تو اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ، اپنے مشورے کرنے بھی ہیں تو کس سے کیا کرو؟ مسلمانوں سے کیا کرو۔ کیا یہ تم چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس اپنے خلاف یعنی اپنے مستحق عذاب ہونے کی کوئی کھلی وجہ پیدا کر لو؟ اللہ نے کہا کیا منافقین جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے۔ یہ بات ہماری پہلے پارے سے چلتی آ رہی ہے، ان کو کوئی مدد نہیں ملے گی سوائے اس کے کہ وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ نے ہمیں یہ دین دیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسی کا سہارا ہم مضبوطی سے تھام لیں، اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنا لیں، اور مومنین کے ساتھ ڈیفینیٹلی اللہ کی مدد ہے، اور ان قریب اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں کو بہت اچھا اجر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید جو بات اتنے پیار سے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دے کے کیا ملے گا؟ اگر تم ایمان لے آؤ، صحیح راستے پہ آ جاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تم پورے کے پورے ایمان لے آؤ، اس کی نعمتوں کا شکر کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتے۔ اللہ تو بہت قدردان ہے ہماری ایک عمل کا۔ جب ہم ایک قدم اٹھاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے کہیں زیادہ قدم ہمارے قریب آتے ہیں ہماری مدد کے لیے۔ تم جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بہت قدردانی کرتا ہے، اور سب کے حالات سے اللہ تعالیٰ پوری طرح واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پکا اور سچا مومن بنائے، اور پورے قرآن کے جو احکامات ہیں ان کو ہمیں شرح صدر عطا کرے ان کے اوپر، کہ ہم ان کو جذب کریں، ان کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں باعمل طور پہ لے آئیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔